السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 11 جزم جسکون۔ اس کی ہم نے آج مشق کرنی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا، سبق نمبر 1 میں پڑھ لیا تھا کہ جزم کیا ہے، سکون کیا ہے، حروف قلقلہ کیا ہے اور ان کو کیسے ادا کرتے ہیں اور ان کا مجموعہ کیا ہے۔ اب سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ جو لوگ اپنے قرآن پاک کی تجوید بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں اور یعنی ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ آن لائن پڑھ سکیں، تو وہ مجھے کمنٹ باکس میں اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں، یعنی واٹس ایپ نمبر دیں اور مجھ سے رابطہ کریں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بغیر ہدیے کے اور ان کو بغیر کسی چارجز کے، بغیر ایڈمیشن فی کے ان کا ایڈمیشن کروں گی اور ان کو 1 جنوری سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کی کلاسز لوں گی اور ان کو بالکل بہترین انداز میں تجوید سکھاؤں گی۔ اور ہم زوم میٹنگ پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلاس لیں گے یا پھر واٹس ایپ گروپ میں کلاس ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو جنہوں نے بھی کلاس لینی ہے، جنہوں نے پڑھنا ہے، وہ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اپنا کانٹیکٹ نمبر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 1 جنوری سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ فی سبیل اللہ ہے، میں آپ کو پھر گزارش کر دوں، یہ قرآن پاک میں فی سبیل اللہ پڑھا رہی ہوں، نہ اس کے کوئی چارجز ہیں، نہ کوئی کسی قسم کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، یہ بغیر پیسوں کے اور فی سبیل اللہ میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک بالکل صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، عین نون زبر عن، میم نون زبر من، با لام زبر بل، لام میم زبر لم، کاف میم پیش کم، ہا میم پیش ہم۔ اب یہاں پر ہے حروف قلقلہ، یعنی قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس میں ہم قلقلہ کریں گے۔ ذال قاف پیش لق، اور یہاں بھی حرف قلقلہ ہے، دال حرف قلقلہ میں سے ہے، حرف قلقلہ 5 ہے، ان میں سے دال بھی ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے قلقلہ کرنا ہے، اور اگر قلقلہ حروف ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ قاف دال زبر قد، حمزہ صاد زیر اس، قا زبر قا اس، قا با را زیر بر اس، قابر، میم سین پیش مس، تا زبر تا مستا، تا، اور اسے توا نہیں پڑھنا، توا یا پھر ایسے بھی نہیں پڑھنا تا، اگر تا پڑھیں گے تو اس کا مخارج غلط ہو جائے گا، اور اگر توا پڑھیں گے تو بھی غلط ہو جائے گا، کیونکہ توا نہیں تا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو زبان ہے اس زبان کو اوپر والے جو دانت ہیں اس کی جو جڑ ہیں اس کو ہم ٹچ کریں گے، پھر جا کر یہ تا ادا ہوگا۔ قا را زبر قر، مستا طر، اور یہ جو الف ہے یہ ساکن ہے، اسے نہیں پڑھیں گے، ساکن یعنی بالکل سائلنس ہے، ساکن رکا ہوا اور سائلنس بالکل خاموش ہے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے سیدھا۔ جب بھی کوئی حروف ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے کوئی متحرک حرف آ جاتا ہے تو وہ ساکن حروف اس متحرک حروف کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور درمیان میں الف واو کچھ بھی ہو وہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ فا
غین زبر فا فا را زیر فر فاغ فر حمزہ عین زبر اسے پڑھیں گے اور عین پڑھیں گے، عین نہیں پڑھیں گے، عین ایسے غلط ہو جائے گا، یہ عین پڑھیں گے، عین نہیں پڑھنا۔ یا نون پیش یون یون، یہاں میں پھر بتاؤں عین پڑھنا ہے، عین نہیں پڑھنا، اور حلق سے نکالنا ہے، عین عین نہیں پڑھنا، بلکہ اور یہ جو نون ہے اسے نو پڑھیں گے، نو نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سبق میں بتایا تھا کہ اگر آپ کے منہ سے نون صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتا تو جس طرح ہم کوئی نام لیتے ہیں نور یا نوشی، اس طرح کے کوئی نام ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو نہیں آتا آپ ویسے پریکٹس کر کے دیکھیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نور، وہ بالکل نو کی آواز آتی ہے، نو کی آواز نہیں آتا، ہم نور نہیں کہتے، ہم نو کہتے ہیں، نو نہیں کہتے۔ تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو ہم لوگ نون کی آواز نکالنی ہے، نون کی آواز نہیں نکالنی۔ حمزہ عین زبر نون الف زبر نا اعنا با دو زبر بن اعنابن۔ یہاں بھی حروف قلقلہ آ گیا، اس لیے ہم اس میں بھی قلقلہ کریں گے۔ زا جیم زبر زج را زبر را زج را تا دو پیش تن زجراتن، اور یہاں بھی قا ہے، حروف قلقلہ ہے، اس میں بھی ہم نے قلقلہ کرنا ہے، یعنی اس کو آواز لوٹتی ہوئی نکلے جب ہم اس کو ادا کریں۔ نون قا پیش نق فا زبر فا نق فا تا دو زیر تن نق فاتن میم دال پیش مد ہا زیر ہی مد ہی نون واو پیش نو مد ہی نو نون زبر نا مد ہی نون۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش تھا، اس لیے ہم نے اس کو کھینچا کیونکہ یہ واو مدہ تھا۔ اب یہاں پر بھی با ہے، حروف قلقلہ ہے، اس کو ہم قلقلہ کریں گے، اور یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، الف مد ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ حمزہ با زبر اب واو الف زبر وا اب وا با دو زبر بن اب بن۔ اور یہاں پر ہے اکثر لوگ پڑھتے ہیں فف رق، فف جب پڑھیں گے نا غلط ہو جائے گا، فف نہیں ہے، فف کریں گے تو فا میں قلقلہ ہو جائے گا، اور یہ قلقلہ نہیں ہے۔ فا کو جب فا کے ساتھ ملائیں گے نا سمپل سا پڑھیں گے، ایسے آرام سے فف فف ایسے کی آواز ہے، فف نہیں کرنا۔ اگر ہم کریں گے نا فف رق تو یہ غلط ہو جائے، کیونکہ یہاں تو حروف قلقلہ ہے، ہم نے اس میں قلقلہ کرنا ہے، اسے ہلانا ہے، لیکن اگر ہم اسے فف کریں گے تو فا بھی ہل جائے گا اور اس میں قلقلہ ہو جائے گا، جو کہ بہت غلط ہے، اس لیے اسے فف کریں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے جو اوپر والے دانت ہیں وہ نیچے والے دانتوں کو ٹچ کرنا ہے اور اس کو بالکل رو کے رکھنا ہے، یعنی وہ دانت جب ہم فف ادا کریں تو وہ جو دانت ہیں وہ دانت ہونٹوں کے ساتھ ٹچ رہیں، ہلے نا، جب ہم ادا کر کے تھوڑی دیر رک جائیں پھر ان دانتوں کو وہاں سے ہٹائیں، اس کے ساتھ اگر ہم ایسے کریں گے تو یہ صحیح ادا ہوگا، ورنہ نہیں۔ چلیے آئیے پڑھتے ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے سمجھایا کہ یہ الف خاموش ہے، اسے ادا نہیں کرنا ہے۔ فا فا زبر فف فف ایسے پڑھنا ہے، فف نہیں کرنا۔ را قاف پیش رق فف رق۔ فی الحال کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید آگے پڑھیں گے۔ اگر کوئی قرآن پاک پڑھنا چاہتا ہے فی سبیل اللہ تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا ایڈمیشن کروں گی۔ 1 جنوری سے کلاسز سٹارٹ ہیں، اور فی الحال اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں دوبارہ پھر سے سمجھاؤں گی۔ فی الحال کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔